بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں قبلہ اول مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کا واقعہ بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ اگر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود تھا تو پھر مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ کیوں بنایا گیا؟ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروفی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہیں، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسان بھی عزت و احترام کی نیت سے دیکھتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اور اکثر انبیاء علیہ السلام کی یادگاریں یہاں ملتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہیں مدفون ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، یہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یہیں واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور اس شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف اولی سیپولکتی واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 یا 19 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کی سیر کے لیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی بہت عرصہ تک اسی شہر پر قبضے کے لیے برسر پیکار رہے اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اسی طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کرایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ تفسیر برہان میں مروی ہے کہ جب تک جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے تو ان کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز قائم کرنے کا حکم تھا، تو آپ نماز کے وقت کعبہ کو بیت المقدس اور اپنے درمیان رکھتے تھے تاکہ دونوں کی طرف منہ ہو جائے، اور جب یہ صورت میسر نہ آ سکتی تھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے، اور 13 سال کی زندگی میں یہی طرز عمل رہا۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 17 یا 19 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو اعتراض کرتے کہ اگر ہمارا دین باطل ہے تو آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بس جب قبلہ ہمارا درست ہے تو باقی دین ہمارا کیوں غلط ہے؟ اور جب اللہ کے حکم سے تحویل قبلہ کا حکم ہوا اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اعتراض اس طرح سے کرنے لگے، قبلہ تمہارا پہلا ٹھیک تھا تو دوسرا قبلہ غلط ہے، آپ ٹھیک کو چھوڑ کر غلط راستہ کیوں لے رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے نزدیک یہ دوسرا قبلہ ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ غلط قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اعتراض کو ان کی بے وقوفی سے تعبیر فرمایا اور اس کا جواب اس طرح ذکر فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اور وہ جس طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیں اس میں کوئی قباحت نہیں، اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ بیت المقدس یا کعبہ میں سے کسی کو ذاتی خصوصیت حاصل نہیں ہے جس کی بنا پر قبلہ صرف وہی ہو سکتا ہے، بلکہ قبلہ قرار پانے کے لیے جگہ کے تقدس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فیصلہ بھی معیار ہے، کیونکہ قبلہ اس کے حکم سے بنتا ہے۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے
کے الزام کا اس طرح سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا اور باقی ایام میں تمہارے لیے جائز قرار دیا تھا۔ اگر مچھلی کا شکار جائز تھا تو ہفتے کے دن کو منع کیوں کیا، اور ناجائز تھا تو باقی ایام میں جائز کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں حکم جائز اور مصلحت خداوندی تھے۔ بس آپ نے فرمایا تحویل قبلہ کی بھی یہی صورت ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھا اور اب یہ بھی صحیح ہے اور مصلحت خدا کے تابع ہے۔ اس کے بعد ان کے دیگر شکوک کے جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندوں، تم بیمار کی حیثیت سے ہو اور اللہ طبیب کی حیثیت سے ہے۔ تمہیں شفائی یابی کی ضرورت ہے، خواہ طبیب علاج کا جو طریقہ بھی اختیار کرے۔ بیمار کی شفائی یابی ہمیشہ طبیب کی منشا کے مطابق علاج کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ مریض کی رائے سے۔ بس اللہ کے حکم کو تسلیم کرو، اسی میں فائدہ ہے۔ ان اعتراضات کے علاوہ مسلمانوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی شکوک پیدا کرنے شروع کیے تھے کہ تمہاری گزشتہ نمازیں سب ضائع ہو گئی کیونکہ وہ قبلہ تمہارا درست نہ تھا۔ کہئی بن اخطب یہودی مسلمانوں میں اس قسم کے مکرو پروپاگینڈے کرتا تھا تو خداوند کریم نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ تمہاری گزشتہ نمازیں خدا ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنے وقت میں وہ قبلہ درست تھا اور اب مصلحت اس قبلے میں ہے، لہٰذا وہ نمازیں بھی درست تھیں اور یہ بھی صحیح ہیں۔ تفسیر حیاشی سے پتہ چلا ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری گزشتہ نمازیں ضائع تو نہیں ہوئی، یا جو ہمارے مسلمان بھائی اس زمانے میں انتقال کر گئے ان کو کوئی گرفت نہ ہوگی؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تاکہ عام پتہ چل جائے کہ رسول کی اطاعت دل و جان سے کرنے والے کون کون ہیں اور پیچھے ہٹنے والے کون ہیں۔ تفسیر برہان میں مروی ہے کہ مکہ والے چونکہ کعبہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے اس لیے ان کی خواہشات کے خلاف بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم ہوا تاکہ خواہش کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے الگ ہو جائیں۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں کے لوگ بیت المقدس سے مانوس تھے کیونکہ مدینہ کے یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ بس ان کی خواہشات کے خلاف کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تاکہ رسول کی اطاعت گزار اور خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے الگ ہو جائیں۔ اگرچہ یہ بات بڑی گرام اور بھاری تھی لیکن جن پر اللہ کی مہربانی ہو اس میں ہدایت و توفیق شامل ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ روایت میں ہے کہ جب یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور رات کو گھر سے باہر تشریف لا کر امر خدا کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور نماز ظہر کا وقت آیا آپ بنی سالم کی مسجد میں نماز ظہر کی 2 رکعت ادا فرما چکے تھے اور آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ کو کعبہ کی طرف گھیر دیا اور اس وقت قرآن کی آیت اتری ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ اس کی طرف کر لو۔ اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس مسجد کو جس میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا مسجد القبلتین یا قبلتین کہتے ہیں جس کے معنی 2 قبلوں والی، چونکہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نمازوں کو 2 قبلوں کی طرف ادا فرمایا تھا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے تحویل قبلہ کے لیے آپ کو اس قدر انتظار کیوں تھا کہ رات کو گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور وحی کا انتظار فرماتے تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف قرار دیا جائے گا، لہٰذا آپ منتظر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دیگر آباء طاہرین کا قبلہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود کی طعنہ دنی بھی حد سے بڑھ چکی تھی اور چونکہ عرب اقوام کو کعبہ سے منس تھا اس لیے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش آپ کے دل میں تھی تاکہ عرب قومیں زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہو سکے۔ علماء یہود و نصارہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ کی جانب سے ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعتراف کرتے تھے۔ علامہ تبرسی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کو اس لیے بھی معلوم تھا، انبیاء سابقین کی بشارت بھی تھی کہ آنے والے نبی کی صفات غلاں فلاں ہوگی
اور ان صفات میں سے ایک صفات یہ بھی تھی کہ وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، لیکن دراصل یہودیوں کی ہر درمی غلط فہمی پر نہیں تھی بلکہ بغض و انا پر مبنی تھی۔ اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کو نہ صرف ہمیشہ ٹھکرایا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس بارے میں یوں وحی کی کہ وہ انا میں اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ کسی کی بات کو قبول کرتے ہی نہیں۔ ان کے اعتراضات حق کی تلاش کے لیے نہیں بلکہ صرف انا ہی انا ہے۔ اگر آپ دلائل کے ڈھیر بھی لگا دیں تب بھی وہ مانیں گے نہیں، اور اب آپ کو ان کے قبلے کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اہل کتاب آپ کے قبلے کو کیا مانیں گے جبکہ ان کے اپنے درمیان بھی قبلے میں اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی طرف نہیں جھکتے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ نصارہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے جس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی، اور یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ تھی مکمل کہانی مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل الاسلام اسلامک کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔